أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈگری فرسٹ ایئر کے فرسٹ سیمسٹر کے فائنل ایگزامز کے بارے میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرن کیسا ہوگا اور کوشچنس کون سے امپورٹنٹ ہے جس کی پریکٹس کرنا ہوگا، ریفرنسز اور سمریز کون سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ سب چیزیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکشنز اس میں دو ہوتے ہیں، سیکشن اے اور سیکشن بی۔ سیکشن اے 20 مارکس کا ہوتا ہے، سیکشن بی 60 مارکس کا ہوتا ہے۔ ایگزامپلز کو چھوڑ کر جتنا بھی پیپر ہے کمپلیٹ پیپر، یعنی آپ ریفرنسز اور سمریز اپنی اون لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اون لینگویج کا مطلب انگلش لینگویج یا اردو لینگویج ہے، رومن انگلش نہیں لکھ سکتے۔ یہ اچھی طریقے سے ہر اسٹوڈنٹ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اب ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں امپورٹنٹ کوشچن سیکشن اے کے کون سے ہیں۔ سیکشن اے کی پہلی بٹ آتی ہے ریفرنسز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ، یعنی سیکشن اے کی فرسٹ بٹ کے لیے ریفرنسز کی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہوگی۔ کون سے ریفرنسز امپورٹنٹ ہے جو آ سکتے ہیں وہ یہ ہے، غور سے دیکھیے، میں اس کو پڑھ کر آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ پہلی ٹاپک کا پہلا ریفرنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، یعنی ہلکا کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ انشراح کی آیت ہے، اس کے ریفرنس میں یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ اس سورہ میں 8 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس کے بعد دوسرا ریفرنس جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس کا مطلب کیا ہے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ بھی سورہ انشراح کی ہی آیت ہے، اس کا ریفرنس بھی ایسا ہی دینا ہے جیسا اس سے پہلے کا ریفرنس دیا ہے، یعنی اس سورہ میں 8 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اور اب اس پہلی ٹاپک کا تیسرا ریفرنس آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، غور سے سنیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت کا بھی ریفرنس یاد کرنا چاہیے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اس طرح یہ جو پہلا ٹاپک ہے سورہ انشراح، اس کے 3 ریفرنسز جو امپورٹنٹ تھے ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے۔ اب ہم دوسری ٹاپک کے سورہ 3 کے ریفرنسز کی طرف آ رہے ہیں۔ دوسرا سورہ ہے سورہ 3، اس کے امپورٹنٹ ریفرنسز کون سے ہیں ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ پہلا ریفرنس ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس کا مطلب ہے امن والے شہر کی قسم۔ یہ سورہ 3 کی آیت ہے اور سورہ 3 بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس میں بھی 8 آیتیں ہیں۔ اب ہم یہ سورہ 3 کا دوسرا ریفرنس پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا ریفرنس یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ ٹرانسلیشن کے بعد اس کا بھی ریفرنس دینا ہے، جیسے کہ یہ سورہ 3 کی آیت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں بھی 8 آیتیں ہیں، اس طرح اس کا ریفرنس دینا ہے۔ اب اور ایک ریفرنس کی طرف دیکھتے ہیں، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ یا پھر ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ان دونوں میں سے ایک آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت کا تم کیسے انکار سکتے ہو، تمام چیزیں بتائی گئی، انسان کے پیدائش کے ماحول اور حالات کو بتایا گیا، اس کے بعد میں تمام اللہ تعالیٰ کا جتنا پاور ہے انسان کو بنانے کرنے میں، تمام چیزوں کی طرف اشارہ دیا گیا۔ اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے، کوشچن کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا گیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو نیچے درجے میں ڈال دیا، مطلب انسان کو ہم نے بہترین سانچے شکل صورت میں بنایا تھا، لیکن انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے بالکل نیچے درجے والا ہو چکا ہے۔
या फिर बुढ़ापे कमजोरी की वजह से हमने उसको नीचे दर्जे में डाल दिया, या फिर उसके बुरे हरकतों और करतूतों की वजह से उसको हम दोजख के गढ़ों में से एक गड्ढे में डाल देंगे, इसका ये मतलब है। इस तरह इतने रेफरेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पहली टॉपिक के 3 रेफरेंसेस सूरह इंशिराह के और दूसरी टॉपिक के 3 रेफरेंसेस सूरह 3 के। इस तरह ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी फर्स्ट बिट आसानी से हल हो जाएगी। अब हम यहाँ दूसरी बिट शुरू करेंगे। सेकेंड बिट के लिए क्वेश्चंस आंसर्स की प्रैक्टिस करना होगा। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो ज्यादा आने के चांसेस है, ये हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है जो आ सकता है, यूजुअली आता है, माज़ा यफ़अलु अब्दुल्लाह बादा सलातिल फज्री। ये क्वेश्चन सेकेंड यूनिट की पहली बिट का है। सेकेंड यूनिट की पहली बिट का ये क्वेश्चन है जिसका नाम अल-हिवार है, यानी डायलॉग या कन्वर्सेशन जो टॉपिक है, ये उसका क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, अब्दुल्ला नमाज फजर के बाद क्या करता है पूछा जा रहा है। इसका आंसर है वो कुरान पढ़ता है, यक़राउल कुरान। और भी क्वेश्चंस है जो ज्यादा आने के चांसेस है, हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जहां जहां टिक लगा हुआ है उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ कर जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बिट भी हल हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस है जिसका मतलब मालूम होना जरूरी है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मनिल मुरादु बी वरफ़अना लका ज़िक्रक। वरफ़अना लका ज़िक्रक किसको कहा गया, इसका मतलब क्या है। इसका जवाब है अल मुरादु बी वरफ़अना लका ज़िक्रक। वरफ़अना लका ज़िक्रक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक का मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जहां जहां टिक लगाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, पढ़कर जाइए। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप बिला झिझक पूछिए, पूछ सकते हैं आप। अब हम तीसरी बिट की तरफ आएंगे। तीसरी बिट ग्रामर से रिलेटेड होती है। अक्सर मारिफा नकीरा के बारे में पूछा जाता है, यानी एग्जाम्पल्स। 5 एग्जाम्पल्स मारिफा के लिखो, 5 एग्जाम्पल्स नकीरा के लिखो, इस तरह पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है इस बीट में कलीमे की कितनी किस्में हैं। कभी कभी आता है इसम की 5 मिसालें लिखो। कौन से जो इम्पोर्टेंट है हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह ये बिट भी आपकी आसानी से हल हो जाएगी। चौथी बिट चौथी यूनिट में से आती है। अक्सर ये पूछा जाता है सबे मुअल्लक़ात के बारे में लिखो। तो ऐसे वक्त सिर्फ 7 नेम्स लिखना काफी है क्योंकि ये सेक्शन ए चल रहा है। कभी क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज के बारे में लिखो, तो सिर्फ इसके जो पॉइंट्स है वो लिखना काफी है। कभी कभी पूछा जाता है पोइट्री इन प्री इस्लामिक पीरियड के बारे में लिखो, इसके भी सिर्फ पॉइंट्स लिखना काफी है। ये 3 चीजें आती है कितने, चौथी बिट में, चौथी यूनिट में ये 3 चीजें आती है। इन 3 चीजों के बारे में ही पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा उसको आप एक शॉर्ट अंदाज में लिखना है, ज्यादा तफसील नहीं लिखना है। इसके सिर्फ 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद 5वीं और 6वीं बिट के लिए वर्ड्स मीनिंग्स और सिंगुलर प्लूरल पढ़ना चाहिए। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जहां जहां टिक लगा हुआ है इसकी प्रैक्टिस करके आप जाइए, इंशाल्लाह ये भी आसानी से हल हो जाएगा। पहले देखिए कितने क्वेश्चंस करना है, पहले सेक्शन में कितने बिट करना है, गौर से देखिए। बाज़ वक़्त 4 पूछा जाता है, बाज़ वक़्त 5 पूछा जाता है। 4 आएंगे तो 5-5 मार्क्स का एक होगा। सेक्शन बी 20 मार्क्स का होता है। तो पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर्स लिखना है। तो अब हम आएंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या क्या चीजें जो इम्पोर्टेंट है पढ़ना चाहिए, हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में 4 यूनिट्स होते हैं। सेक्शन बी की फर्स्ट जो बिट होती है फर्स्ट यूनिट में से आती है। सेक्शन बी की फर्स्ट बिट फर्स्ट यूनिट में से आती है। फर्स्ट यूनिट में 2 टॉपिक्स हैं, सूरह इंशिराह और सूरह 3। इसमें से किसी एक का समरी अच्छे तरीके से याद कर कर लिखना होगा। किसी एक का समरी को अच्छे तरीके से याद कर कर लिख लेंगे तो सेक्शन बी की फर्स्ट बिट आसानी से हल हो जाएगी। सूरह इंशिराह का या सूरह 3 का समरी को अच्छे डिटेल में लिखना है। उसके बाद सेक्शन बी की सेकेंड बिट के लिए सेकेंड यूनिट में से आएगा। सेकेंड यूनिट में 2 टॉपिक्स है,
الحوار اور النظافہ۔ اس میں سے النظافہ کا سمری اچھی طریقے سے یاد کر کے جائیں، اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر جائیں گے تو آپ کی سیکنڈ بٹ بھی آسانی سے حل ہو جائے گی۔ النظافہ یعنی کلینلینس۔ اس کے بعد تھرڈ بٹ تھرڈ یونٹ میں سے آتی ہے۔ تھرڈ یونٹ میں 4 ٹاپکس ہیں: ورڈز اینڈ اٹس کائنڈ، معرفہ نکیرہ، مذکر مؤنث، اس کے بعد سنگولر ڈوئل پلورل۔ اس میں سے فرسٹ اور سیکنڈ والی ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں، یعنی ورڈز اینڈ اٹس کائنڈ اور معرفہ نکیرہ۔ اچھے سے تفصیل کے ساتھ میں اس کو پڑھ کر جانا ہے، اچھے سے تفصیل کے ساتھ میں اس کو پڑھ کر جائیں گے آپ تو آسانی سے انشاءاللہ یہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور ایگزامپلز جہاں جہاں لکھنا ہے، ایگزامپلز سب عربی میں لکھنا ہے، انگلش میں ایگزامپلز نہیں لکھنا۔ باقی کا تمام پیپر آپ لکھ سکتے ہیں انگلش زبان میں بھی۔ اس کے بعد میں فورتھ بٹ سیکشن بی کی فورتھ بٹ فورتھ یونٹ میں سے آتی ہے۔ فورتھ یونٹ میں 3 ٹاپکس ہیں: کیریکٹرسٹک فیچرز آف عربک لینگویج اور پوئٹری ان پری اسلامک پیریڈ اور ایک 7 معلقات۔ اس میں اسٹارٹنگ کے جو 2 ٹاپک ہے، پوئٹری ان پری اسلامک پیریڈ اور کیریکٹرسٹک فیچرز آف عربک لینگویج، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ان دونوں کو اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ میں پڑھ کر جانا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک آئے گا انشاءاللہ، اس کو آپ اچھے طریقے سے لکھیے، اس طریقے سے پریکٹس کریں گے، پڑھ کر جائیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کا پورا پیپر آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو امتحانات میں اعلیٰ درجے سے کامیاب کرے اور ہماری اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔